ایک ہی بہن نے کویشچن کیا تھا کہ کیا جسم کی اگر صفائی کریں تو کسی نے ان کو کہہ دیا کہ اگر ناف کے نیچے ایک بال بھی باقی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ جہالت سے بھرپور بات ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب جسم صاف نہ ہو تو نماز ہو جائے، اور صفائی کریں کوئی ایک بال رہ جائے تو نماز نہ ہو، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسم کی صفائی اچھی طریقے سے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے نماز کے ہونے نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی بعض یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں اس طرح کی باتیں معروف ہو جاتی ہیں کہ اگر اس طرح کے جو بال ہیں وہ اگر ایک چاول کے دانے سے کے برابر ہوں تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جسم کی صفائی ہمارے ہاں ایک ہفتے میں سنت کریمہ ہے، زیادہ ہو جائے تو 15 دن تک، 15 دن سے اوپر جائے گا تو مکروہ تنزیہی ہوگا، اور 40 دن کے اندر اندر تو ہونا چاہیے۔ اس سے اوپر اگر ہو جائے تو یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ لیکن فرض کر لیں کوئی 40 دن میں نہیں کرتا تو اس سے نماز کی ادائیگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ مستقل ایک سنت تھی، اس کو پورا نہیں کیا، اور بلکہ یہ تو پھر واجب ہو جاتا ہے 40 دن کے اندر کاٹنا، اور نہیں کاٹے تو گناہ گار علیحدہ ہوگا، لیکن نماز سے تعلق نہیں۔ ایسی ایک بہن نے کویشچن کیا کہ کیا اگر ایام مخصوصہ کے بعد جو عورتیں غسل کرتی ہیں اس میں کیا جسم کی صفائی بھی لازم ہے؟ لازم نہیں ہے، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لازم ملزوم نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کیا تو غسل نہیں ہوگا، اور اگر وہ کیا تب غسل ہوگا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ کیا جیسے سنا ہے کہ حیض میں قرآن عظیم پڑھیں تو توڑ توڑ کے پڑھنا چاہیے، پوری آیت کو ایک ساتھ پڑھنا گناہ ہے، تو کیا اگر ہم تسبیحات پڑھتی ہیں تو وہ بھی توڑ توڑ کے پڑھیں یا اسٹریٹ فارورڈ پڑھتے چلے جائیں سیدھے سیدھے؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حیض میں عورتوں کو زبان سے قرآن پڑھنا منع کیا، اور قراءت پڑھنا یعنی قراءت، یہ اس کا اطلاق کم از کم ایک آیت پر ہوتا ہے کہ پوری ایک آیت لگاتار پڑھیں تو پھر یہ پڑھنا کہلاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ توڑ توڑ کے پڑھیں، یعنی ایک ایک لفظ پڑھ کر، اس حالت میں اگر پڑھنا ہو تو ایک ایک لفظ پڑھ کر وقف کرتی رہیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین تو پھر جائز ہوگا، یا ہجا کر کے، جیسے ہم اس کو اردو میں ہجا کہہ دیتے ہیں لوگ، اس طرح ہجے کر کے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن لگاتار، لیکن تسبیحات میں سے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ایک ہی بہن نے کویشچن کیا تھا کہ کیا قاعدہ اخیرہ میں جو دعا کی جاتی ہے اگر اس کا کچھ حصہ نہ پڑھ سکیں تو کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ نہیں بہن، یہ سنت کریمہ ہے، اگر یہ پوری دعا بھی نہ پڑھیں آپ، یہ تو آپ کہہ رہی ہیں ایک حصہ نہیں پڑھا، دعا ہی نہ پڑھیں، تب بھی آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی، فرضیت ادا ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ سنت ادا نہ کرنے کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہوتی پڑھنا۔ تو اگر آپ نے آدھی پڑھ لی، آدھی چھوڑ گئی ہے، نماز کے فساد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک